یہ زندہ کتاب ہے. آپ اگر مجھے معافی دیں، یہ امت تو مردہ ہو سکتی ہے لیکن کتاب مردہ نہیں ہو سکتی. اس وقت امت مردہ ہے. مردہ زائند از بطون امہات. اقبال نے تو یہاں کہا تھا کہ آگے جو پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مردہ پیدا ہو رہے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے. یہ امت مردہ ہے اس وقت، تبھی یہ ہوا ہے. زندہ قوموں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. لیکن کتاب مردہ نہیں ہے، کتاب زندہ ہے. ہمارے اندر اگر زندگی کی کہیں کوئی رمق موجود ہے تو وہ اس کتاب کی وجہ سے یا زندہ رسول کی وجہ سے، ورنہ ہم اپنا وجود ختم کر چکے ہوتے. یہ کتاب ہمیں مرنے نہیں دیتی، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کفر کو اس کتاب نے سیخ پا کر دیا، اور یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ میں اٹھا کہتے ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، چونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے. اس کتاب کو تم مٹا نہیں سکتے، اللہ مٹنے نہیں دے گا. تو جب اس کتاب کو تم نہیں مٹا سکتے تو اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتے. اسلام اپنی اصل شکل میں، صورت میں قیامت تک موجود رہے گا، اور موجود اس لیے رہے گا کہ اصلی شکل اور اصلی صورت میں قرآن موجود رہے گا. تو اس امت کو اس کتاب کو اپنے سینے سے جوڑ کر کے، اپنی روحوں میں اتار کر کے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے، اس کتاب کے ساتھ جڑ کر کے دشمن کو عملی جواب دینا ہوگا. یہ بات درست ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود ہے وہ اس واقعہ سے دل گرفتہ بھی ہے، دکھی بھی ہے اور بے چین بھی. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران جن پر اولین ذمہ داری آتی ہے اس عمل پر بھرپور رد عمل دینے کی، وہ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. سوائے اشک شوئی کے، سوائے رسمی بیانات کے، باقی ان سے کسی عمل کی توقع کرنا عبث ہے، فضول ہے. اس وقت عالم کفر جس طرح متحد ہے، عالم اسلام اس ایجنڈے پہ متحد نہیں ہے. یہ واقعات امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کافی تھے. جب 2006-07 میں جب یہ تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے باقاعدہ ہوا تھا، ویسے تو یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، تو اس وقت میں بڑا پر امید تھا. جس طرح لوگ ایک دم سڑکوں پہ نکل آئے، مجھے لگتا تھا کہ